السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت کے حوالے سے بنیادی مصادر اور مراجع کی آج دوسری نشست ہے، اور اس دوسری نشست میں ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ دوسرا جو مصدر ہے ہمارے پاس اس کو ہم مکمل کر سکیں۔ پہلا مصدر قرآن مجید کا تھا، جس پر ہم نے ایک عمومی تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا سابقہ نشست میں، اور آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز دوسرا مصدر یعنی حدیث۔ تو خرید و فروخت کے کتب احادیث میں ابواب کی نوعیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ دیگر مجالات کی طرح ہم خرید و فروخت میں بھی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ہمارا بنیادی مصدر حدیث، اور کتب احادیث میں خرید و فروخت کے ابواب ہر محدث نے اپنی ترتیب سے درج کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ اگر غور کریں تو ایک سیریز تھی کتابوں کی، 6 کتابوں کی سیریز تھی: المدخل الی صحیح بخاری، المدخل الی صحیح مسلم، المدخل الی سنن ابی داؤد، المدخل الی سنن النسائی، المدخل الی سنن الترمذی، والمدخل الی سنن ابن ماجہ۔ ان 6 کتابوں میں مؤلف نے ہر کتاب کا منہج اور اس کی شروط پر ایک جامع اور قیم گفتگو کی ہے۔ عربی میں کتابیں ہیں بنیادی طور پر یہ 6 کتابیں۔ تو ان 6 کتابوں کا اگر آپ ایک طالب علم کو مطالعہ عمومی طور پر کرنا چاہیے، بالخصوص علم حدیث کے طالب علم کو، اور ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا بنیادی مصدر جو ہے وہ حدیث ہے۔ اس حوالے سے بسا اوقات میں آپ کو یوں بتاؤں کہ حدیث کی جو کیفیت ہے وہ قرآن سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ بہت سارے معاملات جو کہ ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتے وہ حدیث میں ملتے ہیں صراحت کے ساتھ۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر محدث کا منہج کیا تھا، بالخصوص ترتیب ابواب میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنی صحیح کو ترتیب دیا تو سب سے پہلے کتاب بدء الوحی لائے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ کتاب الایمان لاتے ہیں، پھر کتاب الصلاۃ لاتے ہیں۔ عمومی طور پر کتاب الطہارہ سے آغاز کیا جاتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان سے آغاز کیا۔ تو ہر محدث کی ایک اپنی ترتیب ہے۔ اس اعتبار سے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد خالصتاً مطلب فقہی ترتیب کو سامنے رکھ کر مدون جو ہیں وہ کی گئی تھیں۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ میں کتب حدیث میں خرید و فروخت کے ابواب کا مختصر اور جامع تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کو وہ بنیاد پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے دہرا دوں، جس بنیاد کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ خرید و فروخت کے لیے لفظ بیع استعمال ہوتا ہے، با یا عین، ٹھیک ہے، اور یہ ان لفظوں میں، ان الفاظ میں اس کا شمار ہوتا ہے جو کہ متضاد معانی دیتے ہیں، خریدنا بھی اور بیچنا بھی، خرید اور فروخت دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب البائع کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ بیچنے والا مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح خریدنے والے کے لیے المبتاع یا پھر المشتری، یہ اصطلاح المشتری تو بہت کم استعمال ہوگا آپ کو کتب حدیث میں، لیکن کتب حدیث میں آپ کو یہ فعل بہت ملے گا، المبتاع، ابتاع یبتاع مبتاعا، ٹھیک ہے۔ تو المبتاع یہ لفظ آپ کو بہت ملے گا خریدار کے لیے، خریدنے والے کے لیے۔ اسی طرح لفظ بیع جو ہے وہ آپ کو وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوگا، ھذا مبیع جید، ٹھیک ہے، بھئی یہ چیز بہت اچھی ہے۔ اسی طرح لفظ بیع جو ہے
وہ پورے اس پروسیس، پورے عمل کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے کہ ھذا بیع جید۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ جو عمل ہم نے خرید و فروخت کا کیا یہ بہت اچھا ہے۔ تو آپ کے پاس فقاہت ہونی چاہیے۔ فقاہت کا مطلب کیا ہے؟ فہم، انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے بنیادی اصطلاحات کے حوالے سے، بنیادی جو ارکان بیوع ہیں ان کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ گو ابھی تک ایسا کام ہوا تو نہیں ہے۔ میں تقریباً پچھلے 2.5 سال سے جتنے ممکنہ مطلب ویب سائٹس ہیں، سینکڑوں ویب سائٹس میں کھنگال چکا ہوں، اور سینکڑوں کتابیں جو ہیں خرید و فروخت پر عربی، اردو اور انگلش میں دیکھ چکا ہوں۔ مجھے کتب احادیث مطلب یوں سمجھیے کہ احادیث کی وہ ترتیب نہیں ملی جو کہ اس موضوع کے جو مقتضیات ہیں، تقاضے ہیں، ان کو پورا کرتی ہو۔ مثال کے طور پر اگر جس طرح کہ ہم نے پہلے اپنی سابقہ نشستوں میں بیان کیا تھا کہ ارکان بیوع کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، تو ارکان بیوع جو ہیں وہ سب سے پہلے آتا ہے بیچنے والا، پھر ہے خریدنے والا، وہ چیز جو خریدی اور بیچی جا رہی ہے، تیسرا رکن یہ آ گیا۔ چوتھا جو قیمت، معاوضہ جو ادا کیا جا رہا ہے۔ پانچویں چیز وہ معاہدہ جو دونوں کے فریقین کے مابین جو ہے وہ مطلب منعقد ہو رہا ہے خرید و فروخت کے حوالے سے۔ تو کتب احادیث کی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو احادیث کی ایسی تدوین مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی کہیں باقاعدہ، جس میں فنی اور قانونی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا جائے مطلب۔ بلکہ اگر عمومی طور پر میں بات کروں تو کتب احادیث میں باقاعدہ نام لے کر ایک بڑا اہم پہلو جو ہے اس کو مطلب عمومی طور پر واضح نہیں کیا گیا۔ یہ پہلو ضرور واضح کیا گیا ہے، جا بجا میں ہر محدث نے اپنی کتاب میں اس پہلو کو مختلف احادیث میں بیان کیا، لیکن اس پہلو کی جو اہمیت تھی دین اسلام کے سسٹم میں، دین اسلام کی تعلیمات میں 1/4 جو ہے حصہ اس کا ہے اخلاقیات کا۔ تو اس اعتبار سے خرید و فروخت کے پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں اخلاق یا اخلاقیات کا یا اخلاقی تعلیمات کا کیا عمل تھا، اس پر باقاعدہ ہمیں کوئی ترتیب یا تبویب یا ابواب ایسے نظر نہیں آتے۔ گو اخلاقیات پر صحیح بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک رحمہم اللہ جمیعاً سب نے مختلف احادیث بیان کی کہ بھئی سچ بولے گا تو وہ مطلب اس کے ساتھ یہ اجر والی کیفیت ہوگی، جھوٹ بولے گا برکت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مختلف آداب بیان کیے، اخلاقی آداب مختلف عناوین کے ذریعے۔ تو میری مراد یہ ہے کہ ہم آج صرف اور صرف ایک تعارف پیش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، اس اعتبار سے کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی ایشو آتا ہے خرید و فروخت کے حوالے سے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پر کس پہلو پر مطلب ترکیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جس پہلو پر ترکیز کرنے کی ضرورت ہو وہ پہلو آپ کو کتب احادیث میں کیسے ملے گا، کیسے تلاش کیا جائے گا۔ آپ کے سامنے ایک ایشو آتا ہے سوال مطلب کسی چیز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ایک چیز کے بارے میں آ رہا ہے مطلب۔ اب آپ سے ایک سوال پوچھا جائے کہ جی ایک شخص جو ہے وہ کسی جگہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اس کو کچھ پروفٹ ملتا ہے، تو کیا یہ انویسٹمنٹ کے بعد اس کا پروفٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک سوال، سادہ سا سوال ہے، انتہائی آسان، آپ لوگ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم میں سے اکثر وہ جواب یہ دیں گے کہ جی یہ چیز جائز ہے، اس لیے کہ مداربت والی کیفیت جو ہم نے پچھلے سال پڑھی تھی اس کے تحت انویسٹمنٹ اور پروفٹ کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ لیکن اصل ایشو کیا ہے کہ اس وقت کے حلال اور حرام کی جو تفریق ہے وہ بسا اوقات بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ حلال اور حرام کی ملاوٹ بہت زیادہ مصنوعات میں آ چکی ہے، ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مصنوعات کی، پروڈکٹس جو ہمارے پاس کھانے پینے کی ہیں، کاسمیٹکس کی ہیں، اور ہماری میڈیسن ہیں، اور ہمارے روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں،
ان میں وہ مطلب حرام جن چیزوں کو شریعت نے صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا ہے وہ چیزیں بھی شامل ہیں ان میں۔ تو ایسی کیفیت میں ہمارا پہلا سوال یہ نہیں ہونا، پہلا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ جائز ہے، بلکہ پہلا سوال ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جس چیز پر وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ کاروبار وہ کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہمارا کیا ہوگا کہ ہم یہ جانیں کہ بھائی وہ جو کاروبار کیا جا رہا ہے وہ کاروبار ہے کیا۔ اگر وہ کاروبار کسی حلال چیز کا ہے تو پھر آگے سارا مطلب عمل صحیح ثابت ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات کے تحت سب سے پہلے آپ بنیاد دیکھیں، نیت اعمال کا دار و مدار اگر نیتوں پر ہے تو ہمیں سب سے پہلے کسی بھی ایشو کے بیس کو دیکھنا ہے کہ بیس کیا ہے اس ایشو کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے چیز؟ تو اس اعتبار سے ہمارے سامنے 5 جو ارکان ہیں خرید و فروخت کے وہ آپ اپنے سامنے رکھیے، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا مجھے مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ میں سب سے پہلے جو کتب حدیث ہمارے پاس موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی، میں ان کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تعارف کروا دوں۔ تو میں سب سے پہلے یہ کتاب رکھوں گا آپ کے پاس سامنے، صحیح بخاری کی یہ شرح جو ہے شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ نے لکھی تھی، نام ہے ہدایت القاری کے نام سے، یہ جلد نمبر 4 ہے۔ گو شیخ عبدالستار حماد صاحب جو ہیں وہ کتاب البیوع کی الگ سے، شیخ صاحب دیجیے گا کتاب، الگ سے بھی یہ شرح جو ہے وہ چھپوا چکے ہیں۔ میں نے وہ شرح اور اس شرح کو دیکھا نہیں ہے کہ ان دونوں مطلب یہ وہی شرح ہے جو اس ہدایت الباری سے ماخوذ ہے، کیونکہ یہ بہت پہلے آ چکی ہے یہ والی کتاب کتاب البیوع کے نام سے۔ یہ صرف صحیح بخاری کے کتاب البیوع کی شرح ہے مطلب ہے۔ میں نے اس کتاب کو تو پڑھا ہوا ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ابھی اس موضوع کی مناسبت سے بہت کچھ کام اس میں کیا جا سکتا ہے۔ تو صحیح بخاری بنیادی طور پر کتب احادیث میں کتاب البیوع کے حوالے سے 2 کتابیں جو ہیں مجھے سب سے زیادہ شاندار لگیں۔ 2 کتابوں کی جو احادیث وہ مجھے مطلب ہے موضوعات کے اعتبار سے، اور یہ جو ہم نے ارکان پڑھے ہیں ان کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، آئینی اور قانونی پہلوؤں کے اعتبار سے 2 کتابوں کی احادیث مجھے بہت بہتر لگی۔ ان میں سے پہلی کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے ہمارے پاس۔ صحیح بخاری میں بنیادی طور پر اگر میں آپ کے سامنے اس کے اعداد و شمار رکھنا چاہوں تو چونکہ خرید و فروخت کا تعلق معاملات سے ہے تو ہم معاملات کے صرف وہ پہلو رکھیں گے جو مال سے متعلق ہے۔ تو مالی معاملات کے حوالے سے صحیح بخاری میں کل 10 جو ہیں یہ انہوں نے مطلب کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ترتیب دی ہیں۔ سب سے پہلا باب جو ہے کتاب البیوع، اور اس کے بعد دوسرا باب ہے کتاب السلم، یعنی جو خرید و فروخت کے حوالے سے ادائیگی کی ایک کیفیت ہے اس پر۔ الشفعہ، کتاب الاجارہ، یہ بڑا امپورٹنٹ بہت اہم ترین موضوع ہے یہ اجارہ، جس پر ہمارے مختلف بینک جو ہیں انسٹالمنٹ پر گاڑیاں دیتے ہیں، اور مطلب ہاؤس لیزنگ کے جو کیسز ہوتے ہیں سارے کے سارے، اس حوالے سے یہ کتاب الاجارہ اگر صحیح بخاری میں سے صحیح طریقے سے پڑھ لی جائے، سمجھ لی جائے، تو میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ بہت سارے ہمارے بے شمار شکوک اور شبہات کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ کتاب الحوالات، یہ قرضے ایک دوسرے کی طرف جو منتقل کیے جاتے ہیں۔ کفالہ، یہ اسلام کا ایک بڑا زبردست سسٹم ہے مالی طور پر کفالت والا، اس کے بارے میں، وکالت کے بارے میں، یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں ہوگا۔ کتاب الحرث والمزارعہ، کتاب المساقات، کتاب فی الاستقراض و اداء الدیون والحجر والتفلیس، بس یہ 10 باب جو ہمیں ملتے ہیں۔ ان 10 کتابوں میں ٹوٹل 113 ابواب ہیں۔ 10 کتابوں میں ٹوٹل 113 ابواب بیان کیے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور کل احادیث جو ہیں وہ 362 احادیث ہیں اس میں۔ ان احادیث کی اگر بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو بڑی ایک خوبصورت منطقی جو ہے نا ایک ترتیب بنتی ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا عقل سلیم والی جو ترتیب جو ہے نا وہ بڑی اس کتاب میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ابتدا وہ بات کرتے ہیں مشروعیت پر، اس کے مطلب تجارت کے حلال ہونے پر آیات سے استدلال کرتے ہیں، پھر احادیث، پھر آغاز جو ہے کچھ احادیث میں وہ یہی بات کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ اس کے اخلاقی پہلو کی طرف زور دیتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان اخلاق کو نکال دیا جائے تو میں یہ بتانا
بالیقین یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر اخلاقیات کو نکال دیا جائے تو ہمارا عقیدہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ، معاملات اور عبادات، مسلمان کی زندگی کا کوئی پہلو اخلاق کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اس بات کو مزید سمجھنا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ قول آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ کون سا قول؟ کان خلقہ القرآن۔ تو قرآن کو پورا دیکھیں تو قرآن میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں اور اخلاقیات بھی ہیں، سب چیزیں ہیں۔ تو قرآن نے تو عقائد کو بھی اخلاق کہا، سیدہ عائشہ نے عبادات کو بھی اخلاق کہا، معاملات کو بھی اخلاق کہا، اس اعتبار سے کہ ہر حرکت کے بیک گراؤنڈ میں جو موٹیویشنل فورس ہے، قوت محرکہ، قوت محرکہ سمجھتے ہیں؟ خیر کے کام کو انجام دینے والی جو تحریک ہے، جو قوت ہے، وہ مسلمان کے اندر وہ قوت یہ اخلاق ہوتی ہے۔ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دینا، یہ جو انسان کے اندر تحریک ہے، تشجیع ہے، یہ جو مطلب تحریک ہے، یہ اخلاق کی بنیاد پر ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اخلاقیات کے حوالے سے کوئی باب نہیں باندھا، اخلاقیات پر کوئی مستقل باب نہیں باندھا ہے، لیکن ہر ابواب جتنے بھی مطلب کتابیں ہیں، 10 کتابیں، تو ہر کتابوں میں انہوں نے جزوی طور پر اس بات کا اہتمام کیا کہ اخلاقی پہلو سامنے رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمیں زندگی دی، صحت دی اور وقت دیا، تو یہ کتب احادیث میں جو کتاب البیوع کے حوالے سے جو کتب احادیث ہیں، اس کا انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایئر ہم پورا 1 سال کا کورس جو ہے وہ ترتیب دیں گے، تو اس کے بارے میں میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی تو کتاب یہ ہوگی ہمارے پاس صحیح بخاری۔ میں صحت کے حوالے سے اگر اپنی ترتیب سامنے رکھوں تو دوسری کتاب میرے پاس آتی ہے صحیح مسلم کی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے ہمارے پاس روئے زمین پر صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کا مزاج بنیادی طور پر جتنا میں نے اس کا مطالعہ کیا اتنا تفصیلی نہیں ہے، احادیث کی تعداد تو ہے، لیکن بنیادی طور پر امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البیوع اور 2 کتابیں ہیں اس میں، کتاب المساقات والمزارعہ اور کتاب البیوع۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ کتاب البیوع، اور دوسرے نمبر پر کتاب المساقات والمزارعہ۔ اچھا، امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب البیوع کے تحت 21 ابواب بیان کیے، اور ان 21 کے 21 ابواب تقریباً چند ایک کو چھوڑ کر ممنوع خرید و فروخت کے حوالے سے ہیں۔ خرید و فروخت کی جو ممنوع کیفیات ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی اس کیفیت میں خریدنا منع ہے، یہ چیز خریدنا منع ہے، ٹھیک ہے، شہری اور دیہاتی کا فرق ہے، یا اس طرح کی جتنی وہ تمام کی تمام کیفیات ہمیں صحیح مسلم کے کتاب البیوع میں بطور خاص نظر آتی ہیں۔ لہٰذا جب آپ اس موضوع پر کام کرنا چاہیں کہ ممنوع خرید و فروخت، تو صحیح مسلم کا کتاب البیوع جو ہے نا یہ خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ کتاب المساقات والمزارعہ، اس کے تحت 31 ابواب انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو صحیح مسلم میں کل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 31 ابواب ہیں، 52 ابواب ہیں ٹوٹل، 2 کتابیں اور 52 ابواب ہیں، اور کل احادیث کی تعداد ہے 338۔ چونکہ ان میں تمام احادیث صحیح ہیں، چند ایک احادیث جو مطلب خود صحیح مسلم میں چند احادیث میں کلمات کا تعارض ہے، لیکن وہ ظاہری تعارض فہم کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح وہی اختلاف جیسا کہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے ہدی للناس و ہدی للمتقین، بائنی ہی اسی طرح کا ہمیں تعارض ملتا ہے، اور خود امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 سے 4 مقامات پر اس بات کی وضاحت بھی کی ہے، مطلب ہے، اور وہ تمام کی تمام روایات بھی درج کی۔ مثال کے طور پر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ دونوں بیچنے والے جو ہیں وہ خود مختار ہیں اس وقت تک جب تک وہ الگ الگ نہیں ہو جاتے، البیعان
بالخیار ما لم یتفرقا۔ تو امام مسلم نے اس عنوان کے تحت ابن عمر سے تقریباً 8 احادیث نقل کی ہیں، 7 یا 8، اور وہ 7 کے ساتھ جو مطلب روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی سے چل رہی ہیں، نافع سے چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نافع کے بعد رحمہ اللہ کے بعد راوی جو ہیں وہ الگ الگ ہو رہے ہیں، ان سب کی تعبیر، سب کے کلمات الگ الگ ہیں۔ تو اس طرح کی مطلب کیفیات یہاں پر ہمیں امام مسلم رحمہ اللہ نے کی، اور اس میں اضافی فوائد ہیں ہمارے پاس۔ وہ سند کے اعتبار سے وہ تمام کے تمام طرق درست ہیں، کلمات کے اعتبار سے، تعبیر کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے وہ اضافی فوائد پر مشتمل ہیں۔ لہٰذا دوسری کتاب ہمارے پاس آ گئی صحیح مسلم۔ اس کے 52 مطلب 2 کتابیں ہیں، 52 ابواب ہیں، اور احادیث کی تعداد ہے 338۔ میں نے ابھی ایک بات کی کہ مجھے ذاتی طور پر، یہ میرا ذاتی اختیار ہے، میں محدثین کی یا فقہا کی رائے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ بطور طالب علم جتنا میں نے 2-2.5 سال میں کتب حدیث میں کتاب البیوع یا خرید و فروخت کے ابواب میں نے پڑھے، تو پہلی کتاب جو تھی وہ مجھے صحیح بخاری، جامعیت کے اعتبار سے نمبر 1، وہ تو اس پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، صحت کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی، اور جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اخلاقی پہلو ہیں، آئینی پہلو ہیں، اس کو بنیادی طور پر آئین بنایا جا سکتا ہے صحیح بخاری کے کتاب البیوع کو اگر ترتیب دیا جائے تو، مزید اس کی ترتیب دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو کتاب ہے وہ ہے یہ والی آپ کے پاس، نسائی۔ سنن نسائی میں اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک خوبی تو ہمیں یہ نظر آئے گی کہ صحت کے اعتبار سے اگر اس کی جتنی بھی حدیثیں ہیں تقریباً 109 ابواب ہیں اس میں، سنن نسائی میں 109 ابواب ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں کتابیں کتنی ہیں سنن نسائی میں۔ کتاب البیوع ایک ہی مطلب ہے انہوں نے کتاب ترتیب دی، ایک ہی کتاب ہے اس میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی جو ہے نا موضوعات تقریباً 10 کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک کتاب البیوع میں 109 ابواب ترتیب دیے، اور امام صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کے بعد تیسرا نمبر اگر میں کہوں صحت کے اعتبار سے تو وہ سنن نسائی کا آتا ہے۔ کتاب البیوع جو اس میں پائی جا رہی، کتاب البیوع کی ٹوٹل احادیث ہیں 254 احادیث، اور تقریباً یوں سمجھ لیجئے میں تمام احادیث کا جائزہ تو نہیں لے سکا ہوں، لیکن جتنا میں نے جائزہ لیا ہے، میرے پاس جو طبع یا دارالسلام کی جو یہ طبع موجود ہے، اس کے تحت تقریباً یوں سمجھیے کہ اکثر احادیث متفق علیہ ہیں اس کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں اس میں، یعنی 254 میں سے سندن صرف 7 احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ 254 حدیثوں میں سے 7 احادیث سندن ضعیف ہیں، اور ان 7 میں بھی یعنی 2 ایسی ہیں جو کہ مفہوم کے اعتبار سے درست ہیں، جن کی تائید جو ہے دیگر قرائن اور شواہد سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سنن نسائی میں یہ ہمیں ملتا ہے، اور موضوعات کے اعتبار سے بات کی جائے تو امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی بالکل اسی طرح ممکنہ طور پر تقریباً تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ جن پہلوؤں کا احاطہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا، ٹھیک ہے، انہی پہلوؤں کے اعتبار سے بغیر کتابوں کے وہ چیپٹرائز کیے۔ امام بخاری نے تو 10 چیپٹر رکھے تھے، تو امام نسائی نے 10 چیپٹر نہیں رکھے، لیکن وہ تقریباً کم و بیش وہ سارے کے سارے موضوعات کو اختصار کے ساتھ، تمام نہیں، اس لیے کہ صحیح بخاری میں میں نے جیسا کہ بتایا کہ 362 احادیث ہیں، اور امام نسائی نے 254، تقریباً 108 احادیث کا فرق ہے دونوں میں، تو ساری موضوعات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تقریباً یوں سمجھے کہ 70 to 80% موضوعات جو ہیں امام نسائی نے، اور کچھ موضوعات ایسے ہیں جو کہ صحیح بخاری میں نہیں ہیں، صرف نسائی میں آپ کو ملیں گے، کچھ موضوعات ایسے ہیں اس میں مطلب، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو چوتھی کتاب ہمارے پاس ہے، اصولی طور پر ہمارے محدثین اس کو رکھتے ہیں تیسرے نمبر پر، سنن نبی داؤد کو، لیکن میں صرف بات کر رہا ہوں کتاب البیوع کے اعتبار سے، خرید و فروخت کے اعتبار سے، تو اور طبعا میں
خرید و فروخت کے اعتبار سے جب بات کروں گا تو میں امام البانی رحمہ اللہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ان کی تحقیق پر میں اعتبار اور اعتماد کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو صحت کے اعتبار سے اگر 254 احادیث میں سے صرف 7 ضعیف ہیں سندن، تو سنن ابی داؤد کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں 2 کتابیں ہیں، اس میں صرف 2 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے البیوع کے نام سے اور دوسری کتاب ہے الاجارہ کے نام سے، البیوع اور الاجارہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان دونوں میں البیوع میں 35 ابواب ہیں اور اجارہ میں 55 ابواب ہیں، تو اس طرح کل ابواب کی تعداد ہو گئی یہ تقریباً 90 ابواب ہیں سنن ابی داؤد میں۔ فقہی اعتبار سے سنن ابی داؤد کتاب البیوع سنن نسائی سے کہیں زیادہ اوپر ہے، لیکن اس میں کل احادیث ہمارے پاس آ رہی ہیں 243 احادیث آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ 243 احادیث میں سے 49 جو ہیں وہ سندن ضعیف ہیں، جو ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور زبیر علی زئی رحمہ اللہ نور اللہ قبورہما، تو ان دونوں کی تحقیق پر اعتبار کرتے ہوئے تقریباً 49 احادیث جو ہیں وہ سندن ضعیف ہیں۔ گو ان میں سے کچھ کے قرائن اور شواہد ملتے ہیں، تو فقہی اعتبار سے جو تنوع ہے موضوعات کا وہ ہمیں سنن ابی داؤد میں نسائی سے کہیں زیادہ ملتا ہے۔ میں آخر میں ان ساری کتابوں پر ایک جامع بھی تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس سے بھی مزید آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز بات مزید سمجھنے میں۔ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس سنن ابی داؤد کی مطلب ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کتاب آ رہی ہے سنن ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ کو عمومی طور پر محدثین ہمارے صرف برصغیر پاک و ہند کے نہیں، عمومی طور پر اس کو کتب ستہ میں نہیں شامل کرتے، بعض محدثین نے موطا کو شامل کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکثر جو محدثین ہیں وہ ابن ماجہ کو اس میں شامل کرتے ہیں مطلب۔ تو سنن ابن ماجہ میں کل 77 ابواب ہیں اس میں، اور کل احادیث کی تعداد اس میں ہے 116، کل احادیث کی تعداد اس میں ہے 116، اور اس میں عمومی طور پر وہی سابقہ جو موضوعات ہیں، میں نے جتنا میں پڑھ سکا، جتنا میں نے تبویب کا جو تقابلی مطالعہ کہتے ہیں وہ کوشش کی ہے، تو چند ایک کے علاوہ تقریباً سنن ابن ماجہ میں وہی سابقہ جو موضوعات ہیں انہی، لیکن کچھ احادیث میں مطلب انفرادی کیفیت ضرور ہے ان کے پاس، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے پاس۔ اس کے بعد آتے ہیں امام ترمذی۔ اچھا، امام سنن ابن ماجہ کی میں آپ کو بتا دوں، اس میں انہوں نے جو نام رکھا ہے تجارات رکھا ہے، انہوں نے بیوع کا نام نہیں دیا، انہوں نے بیوع کا نام نہیں دیا، بلکہ کیا نام دیا؟ تجارات، کتاب التجارات، اور اس کی میں نے آپ کو نمبرنگ شاید غلط بتائی اس میں ٹوٹل 69 ابواب ہیں، آپ تصحیح کر لیجئے اس کی، 69 ابواب ہیں، اور کل احادیث کی تعداد اس میں 174 ہے، 174، اور اس میں 49 جو ہیں سندن جو ہیں وہ ضعیف ہیں، 174 کل احادیث کی تعداد ہے، اور 49 جو ہیں وہ سندن ضعیف ہیں۔ اور سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ دونوں کی کم و بیش جو کیفیت ہے سندن ضعیف ہونے کی، بہت ساری احادیث میں یہ کیفیت ایک جیسی۔ آخری جو کتاب ہے، چونکہ میرے پاس یہ کتاب میں نے جامع ترمذی کا مطالعہ کرنا تھا سب سے آخر میں، کیونکہ جامع ترمذی جو ہے وہ فقہی اعتبار سے سب سے بہترین کتاب تصور کی جاتی ہے، ترتیب ابواب کے اعتبار سے بھی، لیکن انہی دنوں میں مطلب ہے میں اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جامع ترمذی کا تفصیلی مطالعہ نہیں کر سکا ہوں، صرف وہ میرے پاس ایک سافٹ ویئر تھا، اس کے تحت میں نے 77 ابواب اور 116 احادیث، اور جو تبویب میں نے دیکھی ہے بس وہ سابقہ کتابوں کی تبویب، جس پر میں ابھی ایک جامع جو گفتگو کروں گا 6 کتابوں پر، تو وہ اس میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ العزیز اس میں مدد مل جائے گی اس بات کی۔
تو اس طریقے سے ہمارے پاس ٹوٹل جو ان 6 کتابوں کی میں نے صرف کتب ستہ کو آج موضوع بحث بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ کتب ستہ کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان پر بھی ہم دوسرے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تو کتب ستہ میں کل احادیث کتاب البیوع کے تحت وہ ٹوٹل احادیث ہیں 1487۔ 1487 ممکن ہے 1 2 3 4 کم بیش ہو سکتی ہیں، یعنی 1490 بھی ہو سکتی ہیں، 1482 82 83 80 بھی ہو سکتی ہیں، گنتی میں مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، میں نے اپنے طور پہ کوشش تو کی ہے۔ تو ٹوٹل احادیث کتنی ہے ہمارے پاس؟ 1487، اور اس میں صحیح احادیث کی جو تعداد ہے وہ کم و بیش، چونکہ کچھ احادیث کے حوالے سے قرائن اور شواہد مل جائیں تو وہ بھی ان سے بھی مطلب ہے بطور شاہد تو ان کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال میں عمومی طور پر بتاؤں تو تقریباً 1300 سے 1350 احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ 1300 سے 1350، یہ میں ایسا اختلاف کو مد نظر رکھ کر 1300 اور 1350 کے درمیان بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تقریباً 1350 آپ کر لیجئے میکسیمم فگر، 1350 احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کتب ستہ کی یہ جو تقریباً 1500 اپروکسیمیٹلی اگر ہم لے لیں تو 1500 احادیث، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان 1500 احادیث کو سب سے پہلے تو ان کی تبویب جمع کی جائے، صحیح بخاری کی ترتیب نکال لی جائے، صحیح مسلم کی تبویب نکالی جائے، ٹھیک ہے، پھر نسائی کی نکالی جائے، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان 6 کتب ستہ کی تبویب نکالی جائے۔ سب سے پہلے تو ایک جامع جو ہے نا ان کی تبویب ترتیب دی جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے پاس کتب ستہ کے جو مؤلفین ہیں یہ فی الواقع مطلب ہے اصل میں یہ فقہا ہیں، یہ لوگ حقیقی معنی میں فقہا یہ لوگ ہیں۔ فقاہت جس کو کہتے ہیں، فقہ الحدیث جس کو کہتے ہیں، احادیث سے مسائل کو اخذ کرنا اور استنباط کرنا، اس اعتبار سے تبویب جو ہے وہ بڑی جاندار ہے۔ اور ایک جملہ آپ لوگوں نے صحیح بخاری کے حوالے سے تو سنا ہوگا، فقہ البخاری فی تبویبہ، اور ان قریب سنیں گے آگے اپنی آخری کلاسوں میں جب پہنچیں گے۔ تو یہ جملہ جو ہے صرف صحیح بخاری کے بارے میں نہیں، باقی کتابوں کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی ضرورت کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم ان 6 کتابوں کی جو عناوین ہیں، ابواب ہیں، ان ابواب کی ایک جامع جو ہے نا فہرست تیار کر لیں۔ اب ٹوٹل اگر ابواب آپ بعد میں جمع کرنا چاہیں بعد میں جمع کر لیجئے گا، جس طرح 113 ابواب صحیح بخاری کے ہیں، اور 52 ابواب صحیح مسلم کے ہیں، 109 نسائی کے ہیں، اور 90 جو ہیں ابو داؤد کے ہیں، 69 ابن ماجہ کے ہیں، 77 ترمذی کے ہیں۔ آپ جمع کر لیں، تکرار کو نکال دیجئے، جو تکرار ہے اس کو نکال دیجئے، تو آپ کے سامنے جو ایک ترتیب بنے گی، پھر آپ احادیث کو اٹھا لیجئے کتب ستہ کی مطلب۔ تو صرف کتب ستہ کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو میں پچھلے تقریباً سال ایک سے جو کتب ستہ کی احادیث پڑھ رہا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ جدید اقتصادی مسائل کا 60 to 70% کتب ستہ میں حل ہو جاتا ہے سارا۔ بہت کم مسائل میرے سامنے ایسے آئے کہ جو کتب ستہ میں ہمیں سولو نہیں ہو رہے۔ عمومی طور پر اگر کتب ستہ کی کتاب البیوع خرید و فروخت کے ابواب اگر بنظر غائر پڑھ لیے جائیں تو ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا ہمارا کتب ستہ کا ایک تعارف، عمومی طور پر ایک تجزیاتی تعارف۔ اس کے بعد میرے سامنے 2 ایسی کاوشیں ہیں جو کہ واقعتاً لاجواب ہیں۔ گو اس سے پہلے بھی مطلب محدثین نے یہ کاوشیں کی ہیں کہ احادیث کو جمع کیا جائے۔ تو ایک میں بلکہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے بات کرتا ہوں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے مختصر الکتب الخمسہ کے نام سے، مختصر الکتب الخمسہ۔ یہ کتاب اختصار و تحقیق ہمارے شیخ فضیلت الاستاذ سید طالب الرحمن شاہ صاحب پنڈی کے جو ہیں، راول پنڈی کے، یہ انہوں نے 2 جلدوں میں یہ کتاب ترتیب دی ہے۔ 2 جلدوں میں انہوں نے پہلی جلد میں صحیح مسلم اور جامع ترمذی، ان کی اپنی ترتیب، انہوں نے ترتیب میں صحیح مسلم کے بعد جامع ترمذی کو لے کر آئے، اور پھر نسائی، ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ۔ شیخ حفظہ اللہ نے کیا کیا ہے کہ
احادیث کو جمع کرنے کے حوالے سے، کتب ستہ کو جمع کرنے کے حوالے سے صحیح بخاری کو بیس بنایا ہے، صحیح بخاری کو بنیاد بنا کر جو صحیح بخاری میں ابواب موجود، اب میں بلکہ بہتر ہوگا کہ میں آپ کے سامنے یہ تحریر ان کی پڑھوں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلا مرحلہ کہتے ہیں کہ فی هذه المرحلہ جعلت صحیح البخاری اصلا ثم بحثت عن احادیثه فی بقیت الکتب الخمسہ۔ بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہو گیا۔ ان کان منہا موجودا فیہا ذکرتہا فی الہامش، انہوں نے دو ہامش بنائے، ایک حدیث کے نیچے اور ایک بالکل نیچے اس کتاب کے صفحے کے سب سے لاسٹ میں۔ تو اس میں انہوں نے صحیح مسلم کا جس طرح ذکر کیا، تو عمومی طور پر وہ ابواب جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہیں ان کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، صرف صحیح مسلم کے جو مطلب ہے جس کو کہتے ہیں نا تفرد، صحیح مطلب ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے وہ احادیث جو کہ صحیح بخاری میں نہیں ملتی ان کا ذکر یہاں پر کیا۔ اس طریقے سے انہوں نے پھر جامع ترمذی، پھر نسائی، پھر ابو داؤد اور ابن ماجہ، اس طرح انہوں نے یہ میں نے اس کی اوورال تمام جو پانچوں کتابوں کی تمام احادیث کا میں نے جائزہ تو نہیں لیا ابھی تک تفصیلی طور پر، صرف ایک سرسری سا ایک لیا، لیکن بیوع کے حوالے سے میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ آپ تمام شرکاء کو اس کے جو کتاب البیوع والے پیجز ہیں وہ میں آپ کو فوٹو کاپی کروا کر وہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا باذنہ تعالی۔ اس سیمسٹر مطلب امتحانوں کے بعد جو ہوگا نا ہمارا، میں آپ کو وہ آپ لوگوں کے مطالعہ کے لیے انشاءاللہ مطلب آپ تمام طلبہ کو شیخ طیب صاحب جو ہیں وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ کتب احادیث میں سے جو صحیح مطلب خرید و فروخت کے ابواب نکالنا وہ خاصا دشوار ہے، اس میں ایک جامعیت آ جاتی ہے ہمارے پاس، شیخ حفظہ اللہ نے جو کام کیا اس میں مطلب، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس سے بھی زیادہ بہتر جو کام ہے اس وقت جو میں نے مکتبہ شاملہ اور الجامع الحدیث کے نام سے اور جتنے جو آن لائن سافٹ ویئرز ہیں، ویب سائٹس چیک کی ہیں، تو مجھے ذاتی طور پر یہ پچھلے دنوں یہ کتاب بھی ایک اللہ کے ولی نے انہوں نے مجھے یہ کتاب بطور تحفۃً بھجوائی تھی، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اور اپنی عافیت میں رکھے، صحت عطا کرے۔ یہ کتاب ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل، یہ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی 19 جلدوں پر جو کتاب ہے یہ والی۔ اس کتاب کا 8واں جو جز ہے، 8ویں جلد، یہ کتاب البیوع کے ساتھ خاص ہے۔ ویسے تو مجھے مطلب ہے اس کے لیے کتاب الجامع کے لیے الگ سے نشست رکھنی چاہیے خرید و فروخت کے حوالے سے، لیکن میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور باذنہ تعالیٰ تو اگلے سال انشاءاللہ العزیز یہ کتاب جو ہے نا کتب احادیث کی تمام، چونکہ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے کم و بیش تقریباً 125 احادیث کی کتابوں میں سے صحیح احادیث نکال کر اس میں جمع کر دی ہیں، تقریباً 125 104 یا مطلب اس سے بھی زیادہ کتابیں جو ہیں، ویسے کاؤنٹنگ کی جائے تو تعداد تقریباً 250 سے 250 کے قریب پہنچتی ہے، لیکن عمومی طور پر جو معروف ہیں جو احادیث اس میں درج کی گئی ہیں بیوع کے حوالے سے، میں اس کی کاؤنٹنگ کر رہا ہوں تو وہ 125 کے قریب کاؤنٹنگ پہنچتی ہے، 100 سے 122 23 تک مطلب۔ تو اس میں شیخ رحمہ اللہ نے بنیادی طور پر یہ جو کتاب میرے سامنے ہے اس میں بھی حسب معمول محدثین کا ایک جو منہج ہوتا ہے، جس طرح کہ شیخ سید طالب الرحمن شاہ صاحب نے صحیح بخاری کو بیس بنایا تھا، بنیاد بنا کے چلے تھے، تو شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے بھی بنیاد جو ہے وہ صحیح بخاری کو ہی بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کل ہمارے پاس 181 ابواب ہیں الجامع الکامل میں، 181 ابواب ہیں ہمارے پاس، اور 181 ابواب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو کتب ستہ ہیں ہمارے سامنے، ان کتب ستہ کے ابواب یا تبویبات کی ایک جامع فہرست ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ تو یہ جو شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے جو ایک فہرست تیار کی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو بہت ہیلپ ملے گی۔ میں اس میں آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں، مثال کے طور پر انہوں نے بھی کتب احادیث کے جو ابواب تھے وہ جمع کیے ہیں سارے اس میں۔
اب پہلا جس طرح کتاب البیوع میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں جموع ما جاء فی احکام البیوع والتجارات. آپ نے ان کی کتاب کے نام میں ایک چیز پر غور کیا آپ نے؟ تمام محدثین نے سوائے امام نسائی، امام ابن ماجہ کے، سوائے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے، سب نے اپنی جو خرید و فروخت کی احادیث تھی ان کا نام کیا رکھا تھا کتابوں کا؟ البیوع. لیکن امام ابن ماجہ نے کیا رکھا تھا؟ التجارات. تو شیخ اعظمی رحمہ اللہ نے ان دونوں کو جمع کر دیا، رکھا کہ ما جاء فی احکام البیوع والتجارات، جو انہوں نے سب سے پہلا باب رکھا مطلب ہے. تو اس میں اس کے تحت انہوں نے 43 ابواب جو ہیں ذکر کیے. اچھا اس میں بھی وہی کمی مجھے محسوس ہوئی، واللہ علم. میں چونکہ اس حوالے سے بطور خاص ایک چیز نوٹ کرتا ہوں کہ مجھے جب سے میں مطلب اقتصادیات والے اس ایشو میں انوالو ہوا ہوں تو مجھے ایک چیز کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے میں جو اتنی مطلب غفلت ہے یا کمی کوتاہی ہے، اس کے پیچھے کسی موٹیویشنل فورس کا نہ ہونا ہے. تو اخلاق از اے موٹیویشنل فورس ان اوور اسلامک اکنامکلی سسٹم. ٹھیک ہے، تو وہی کمی مجھے یہاں بھی محسوس ہوئی کہ شیخ اعظمی رحمہ اللہ نے بھی اس حوالے سے باقاعدہ کوئی عنوان مطلب کوئی تبویب نہیں کی، حالانکہ یہ پابند نہیں رہے مطلب ان کتابوں کے. اب انہوں نے جس طرح مطلب دیکھیں وہ ترتیب جو ہے وہ صحیح بخاری کی ترتیب، صحیح بخاری کا پہلا باب کیا تھا؟ کتاب کیا تھی؟ کتاب البیوع. دوسرا کیا تھا؟ کتاب فی السلم. ٹھیک ہے. تیسرا کیا تھا؟ الشفعہ. شیخ بھی اسی طرح چل رہے ہیں. چوتھا کیا تھا؟ الاجارہ. شیخ نے بیس صحیح بخاری کو بنایا، اس کے بعد کچھ مطلب چیننگ ضرور کرتے رہے جزوی طور پر، لیکن یہاں اخلاقیات کے حوالے سے ہمیں کچھ نہیں ملتا کہ خرید و فروخت کے باب میں اخلاقیات کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ کیا ہیں. ممکن ہے بعض مقامات پر مجھے محسوس ہوا کہ وہ ساری کی ساری وہ تعلیمات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، ان کو آداب کے تحت بیان کیا گیا ہے ان کو. تو اس کو آداب تجارت کے تحت اگر مطلب الگ عنوان دے دیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، اس لیے کہ یہ ہمارے پاس ہماری جو مطلب ہے یوں کہہ لیجئے کوڈ آف ایتھکس ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے، بہت اہم ہے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس ایشو پر اس سے ریلیٹڈ اخلاق ہم سے کیا کہتا ہے. اب وہ عیسائیوں والا اخلاق کیا ہے جی؟ کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی سامنے کر دو، یہ ان کا اخلاق ہے. ٹھیک ہے. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہیں برداشت کرنے کو کہتا ہے، کہیں کچھ کہنے کو، بات کرنے کو کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور کہیں بدلہ لینے کی بھی بات کرتا ہے. جہاں بدلہ لینا ہے وہ بھی اخلاق ہے، جہاں خاموشی ہے وہ بھی اخلاق ہے، اور جہاں معاف کیا وہ بھی اخلاق ہے. صرف معاف کرنا اخلاق نہیں ہے، معاف کرنا، کچھ کہنا یعنی دعا دینا، اور بدلہ لینا یہ بھی اخلاق ہے. وہ جو انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ مظلوم کی تو مدد کی جا رہی ہے، ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ اس کو اس کے ظلم سے روک کر. تو جب بدلہ لیا جاتا ہے، اور یہ قصاص کیا چیز ہے؟ قصاص کیا چیز ہے؟ یہ معاملات میں اخلاقیات کی سب سے بہترین مطلب ایک پکچر بنتی ہے ہمارے پاس. لہٰذا اس پر انشاءاللہ العزیز میں دعا کروں گا کہ آپ میں سے کوئی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا انشاءاللہ العزیز، تو وہ ان کتب ستہ میں سے یا کتاب الجامع کو ہی سامنے رکھ کر جو بھی ہے اس میں صرف اور صرف اس حوالے سے احادیث کو جمع کر لے کہ وہ احادیث جو کہ خرید و فروخت میں خرید و فروخت کے اخلاقی پہلو کی طرف مطلب توجہ دلاتی ہیں، اس کی کوئی جامع ترتیب ہو تو اس پر ہم بات بعد میں کریں گے. تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ انہوں نے بھی تقریباً 43 اور مختلف جو ابواب ہیں، تو اس طرح میں نے بات کی کہ 181 ابواب ہیں اس میں. 181 ابواب جو ہیں، 181 ابواب میں کل احادیث کی تعداد ہے 503. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم نے جو کتب ستہ کی ٹوٹل کل احادیث کتنی نکالی تھی؟ 1487. تو امام شیخ اعظمی رحمہ اللہ نے کل 503 احادیث جو ہے نہ صرف کتب ستہ بلکہ دیگر کتب احادیث کو بھی اخذ کرتے ہوئے اس میں سے کتنی حدیثیں لی ہیں؟ 503 احادیث جو ہیں انہوں نے اس میں درج کی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن
ان 1487 احادیث کو سامنے رکھیں اور ان 503 احادیث کو سامنے رکھیں تو جامعیت والا پہلو جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں۔ بلکہ میں نے جو مزید کام کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ تو میں کورس ایک ڈیزائن کر چکا ہوں، مطلب ترتیب دے چکا ہوں کہ یہ 503 احادیث کی تکرار نکال دوں تو کل احادیث باقی بچتی ہیں 255 احادیث۔ یہ 255 احادیث کا ایک نصاب جو ہے وہ میں اگلے سال کے لیے بنا چکا ہوں، اسی تبویب کے ساتھ ہی، مطلب ہے کہ جب ہم پڑھیں گے شیخ اعظمی رحمہ اللہ کو مطلب دعائیں دیں گے اور اپنا یہ کام ہم شروع کریں گے، مطلب فہم والا کام۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب الجامع جو ہمارے پاس ہے، المرتب علی ابواب الفقہ، اگر اس کی یہ تقریباً 500 کے قریب احادیث کو ہم سمجھ لیں، کیونکہ شیخ اعظمی رحمہ اللہ نے جب احادیث ہی درج نہیں کی بلکہ سم ٹائم احادیث کی فقاہت جو ہے اور فہم اس پر بھی مطلب بڑے زبردست اور قیم نکات دیے ہیں، اور جرح تعدیل کے بھی مطلب انہوں نے مطلب تبصرے کیے جرح تعدیل کے پر مبنی۔ اس اعتبار سے میری کوشش ہوگی انشاءاللہ العزیز، آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری جیب میں مزید تھوڑی سی گنجائش پیدا کرے تو میں یہ کتاب البیوع جو ہے یہ بھی فوٹو کاپی کروا کے آپ تمام ساتھیوں کو دے سکوں انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا آج کا ایک مطلب مختصر سی ہماری ایک نشست تھی۔ کوشش ہم نے یہ کی تھی کہ خرید و فروخت کے حوالے سے ایک عمومی جو ہے ایک نقشہ آپ لوگوں کے سامنے لا سکیں کہ خرید و فروخت کے حوالے سے کتب احادیث میں کیا کچھ موجود ہے۔ تفصیلی طبعاً اس مختصر سی نشست میں ہم تفصیلی تعارف نہیں کروا سکتے، نہ ان احادیث کو پڑھ سکتے ہیں، نہ ان احادیث پر ہم تبصرے کر سکتے ہیں۔